الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب ہدایت قرآن مجید کا نزول فرمایا. اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب ہدایت قرآن مجید کو نازل فرمایا. پیغمبر بھی آخری ہے اور کتاب بھی آخری ہے. آپ علیہ السلام قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں اور قرآن مجید قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، اللہ تعالیٰ کی اس وحی کو، اللہ کے احکام کو لوگوں کو سناتے پہنچاتے، تو قرآن کے دشمن، رسول کے دشمن، دین حق اور دین اسلام کے مخالفین، منکرین اس کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں. مخالفین جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایسا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک نہ پہنچ سکے، لوگوں کو کتاب اللہ قرآن مجید کی آیتوں کو سننے کا کوئی چانس نہ رہنا چاہیے. اس لیے ایسی تدبیریں کرتے تھے، ایسی سازشیں کرتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ قرآن مجید اور کتاب ہدایت کی آیتوں کو سن نہ سکیں. اپنے ماننے والوں کو، اپنے چیلوں اور چپاتوں کو ایسا کہتے تھے کہ دیکھو یہ محمد جب قرآن پڑھے تو شور کرو، خوب شور کرو، اتنا شور و غوغا مچاؤ کہ ان کی آواز اسی شور میں دب کر کے رہتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ محمد کیا کہتے ہیں. مخالفین اور دشمن طرح طرح کی آئیڈیا اور ٹرک استعمال کرتے تھے کہ قرآن کے پیغام کو روکا جائے، محمد کی باتوں کو کوئی سننے نہ پائے. اس سلسلے میں مشرکین کے سرداروں میں ایک بڑا سردار نظر ابن حارث تھا مکے میں، جو بڑا بزنس مین تھا. اس کی تجارت تھی، ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار تھا. شام جاتا تھا، ایران جاتا تھا، وہاں اس کی تجارت کے پورے قافلے چلتے تھے، لوگوں کا سامان بھی لے جاتا تھا. اور تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہنچانا اور اسلام کی دعوت شروع کی، اور یہ لوگ سب آپ کے مخالف تھے، نظر ابن حارث ان نے مخالفت کرنے والوں میں پیش تھا، سب سے آگے تو وہ جب شام گیا اپنے تجارت کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں، یا ایران گیا تو وہاں سے ناولیں خرید کر لے گئے جو افسانے ہوتے ہیں. الف لیلا کی کہانیاں ایرانیوں کی مشہور ہے، اسرا کی. تو ناول جس کو ہم کہتے ہیں افسانے بڑے بڑے دلچسپ، جس کو پڑھنے میں اور سننے میں لوگ بڑا مزہ لیتے ہیں، اس کو انٹرٹینمنٹ ایسا کچھ نام دیا ہے، یعنی مزہ ہو رہا ہو، انجوائے کرو. تو ایسے
ایسے افسانوں کی کتابیں اور ناولیں لے کر مکے آیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ گانے والی ایک باندھی خرید کر لایا تھا، رقاصہ اور سنگر، گانے والے۔ اس زمانے کا تمدن، اس زمانے کی تہذیب ایسی تھی، اس وقت اس طرح کا ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کا سسٹم نہیں تھا کہ لوگ اپنے گھروں ہی میں گانے والوں کے گانے اور ناچنے والوں کا ناچ دیشوں میں سوتے سوتے دیکھ لیں، ایسا آج مہیا ہو گیا۔ اس زمانے کا تمدن ایسا تھا، تو مالدار لوگ اور پیسے والے لوگ ایسی گانے والوں کو آج بھی ڈانسروں کو بلایا جاتا ہے اور ان کے گانے سنے جاتے ہیں، ان کا ڈانس دیکھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے خوبصورت آواز میں گانے۔ تو وہ گانے والی باندھی خرید کر لایا تھا، اور جب مکہ آیا تو مکے کے لوگ رات میں عشاء کے بعد ریت کی ٹھنڈی ریت میں ٹھنڈی ہوا میں حلقے جمع کر سب جمع ہو کر دائرہ لگا کر بیٹھتے تھے اور کہانیاں سنتے تھے، قصہ کو مستقل انہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں ہم سب چیزوں کو ایک اچھا عنوان دیا گیا ہے، ہاسیہ کلاکار جو لوگوں کو ہنساتا ہے مستقل کیسے لے کر۔ تو وہ آیا اپنی باندھی کو اور آگے دیکھو لوگ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے۔ محمد سے تمہیں نماز کرنے کا حکم دیتا ہے، روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے، ایسے مشقت والے اور مجاہدے والے کام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، دیکھو یہ سب کام تم کو کرنا پڑے، آؤ میرے پاس سے تمہیں گانا سناتا ہوں، اور اپنی باندھی کو کہتا کہ سناؤ، رقص کرو اور گانا گاؤ، اور لوگوں کو کھینچا تھا تاکہ لوگ ادھر تلاوت قرآن حضور کی نہ سنیں اور ادھر متوجہ ہو جائیں اور ادھر آ جائیں۔ یہ اس کا ایک آئیڈیا تھا تاکہ لوگوں کی اس طرف کھینچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت دھمکی کے ساتھ آیت کریمہ نازل فرمائی نظر ابن حارث کے لیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ہیں جو لہو الحدیث خرید کر لاتے ہیں۔ واقعہ کوئی ایسا پیش آتا ہے، قرآن اس سلسلے میں نازل ہوتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ خاص وہ واقعہ مراد نہیں ہوتا، الفاظ آیت کے عام ہوتے ہیں، قرآن عام انداز میں بات کرتا ہے، مصحف کے لیے ہوتا ہے، نظر ابن حارث کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک جو لوگ بھی نظر ابن حارث کی سنت پر چلیں گے، قیامت تک جو لوگ آئیں گے اور نظر ابن حارث والے جیسے کریں گے، ایک کوئی بھی ایسا کام کریں گے کہ لوگوں کو قرآن سے ہٹا دے، لوگوں کو مسجد سے دور کر دے، لوگوں کو دین کے کام سے کسی دعوت سے دور کر دے، اور ایسے اسباب پیدا کرے سوسائٹی میں کہ لوگ ادھر اندر متوجہ اور دین سے اور دین کے کاموں سے، قرآن سے اور قرآن کے احکام سے غفلت پیدا کرنے لگے، وہ سب نظر ابن حارث کے روحانی وارث ہیں اور ان سب کے لیے وعید ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لہو الحدیث، قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے، اتنا جامع لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ جتنی چیزیں غفلت پیدا کرنے والی اور لوگوں کو دین سے بیگانہ بنانے والی قیامت تک ایجاد ہوتی رہے گی۔ اس زمانے میں گانے والی باندیاں ہوتی تھی، افسانے اور ناولز ہوتی تھی، اس سے کہانیاں کہنے والے مستقل لوگ ہوتے تھے، آپسی، اور پھر بعد میں ترقی ہوتی گئی، اور اس زمانے میں اب انٹرنیٹ آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا، اور VCR آ گیا، اور فلمیں اور سنیما ہاؤس بن گئے، اور انٹرٹینمنٹ کتنی شکلیں نئی نئی روز وجود میں آتی ہیں۔ یہ سب قرآن کی اس تعبیر میں شامل ہے، لہو الحدیث۔ لہو کے معنی ہی ہے غافل بنانے والی چیز، جس کو ہم کہتے ہیں لہو العلم، قلب راہی، غفلت والا دین۔ قرآن کہتا ہے لہو الحدیث، ایسی چیزیں، ایسی باتیں جو لوگوں میں غفلت پیدا کرے۔ کس سے غفلت پیدا کرے؟ اللہ سے غفلت پیدا کرے، مسجد سے غفلت پیدا کرے، نماز اور قرآن سے غفلت پیدا کرنے والی چیزیں۔ لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو ایسی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، ایسی چیزیں خرید کر لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر جانے بوجھے، بغیر اس کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، غیر تقیدہ اور قرآن کی آیتوں کا مذاق بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے ذریعے اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب اللہ تعالیٰ کی یہاں تیار ہے۔
میرے بھائیوں، نضر بن حارث دشمن رسول تھا، اسلام کا مخالف تھا، کافروں کا سردار تھا، مشرکین کا لیڈر تھا. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کے دین سے دشمنی تھی. اس دشمنی کی وجہ سے وہ یہ سب کام کر رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ گانے والی باندھی کے گانوں میں اور اس کے رفت و سلوک میں لوگ غفلت میں پڑے، محو ہو جائیں، مست ہو جائیں اور قرآن نہ سنیں. آج بھی نضر بن حارث کے وارث روحانی اور اسی کی ڈگر پر چلنے والے دشمنوں میں دین ہے جو ان کوششوں میں لگاتار لگے ہوئے ہیں اور مسلسل ہیں، اور وہ اس کوشش میں رہتے ہیں نئی نئی شکلیں انٹرٹینمنٹ کی وجود میں لاتے ہی رہتے ہیں کہ کس طرح قرآن والوں کو، اسلام والوں کو اسلام سے، نماز سے، مسجد سے غفلت سے رہا کیا جائے. وہ تو دشمنوں میں دین ہے، ان کا تو کام ہی ہے، ان کی تو دشمنی ہے، اس لیے وہ تو یہ کام بھرپور انداز میں کریں گے. لیکن بہت افسوس کے ساتھ ہم اپنے سماج میں دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ بہت سے وہ لوگ بھی ایسے تماشوں میں خود نہیں، ایسے تماشوں کا سنچالن کر رہے ہیں، سنچالک بنے ہوئے ہیں اور اپنی سوسائٹی میں، مختلف سماج میں ایسی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے مسلمان نوجوانوں کو دین سے دور کرنے والی، مسجد سے غفلت میں ڈالنے والی، قرآن کی باتوں سے غفلت میں ڈالنے والی، ایسی لہو الحدیث کا انتخاب و ایجاد کرنے والے، اس کا سنچالن کرنے والے دشمن تو ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ قرآن ماننے والے، اپنے آپ کو مسلمان، مسلم سوسائٹی میں رہنے والے ایسے لوگ ہیں. بہت ہی ڈرنے کی دشمن اب اتنا چالاک ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کریں گے تو یہ فوراً جو ہے وہ مخالف ہوں گے، سمجھیں گے کہ نہیں یہ کافروں کی باتیں ہیں، دشمنوں کی باتیں ہیں، وہ مسلمانوں سے کام کروا رہے ہیں. نائٹ کرکٹ کا آیوجن کوئی اس کو برا بھی نہیں سمجھے گا، اور میں اس کرسی پر بیٹھ کر ابھی آپ کو اس کے بارے میں مذمت کروں تو جمعہ کی نماز کے بعد 10 آدمی محلے میں بات کریں گے تو مجھے کو کچھ پتا نہیں ہے. یہ تو دیش ہے اور اس میں گناہ کیا، یعنی تصور یہاں تک پہنچ گیا مسلمانوں کا کہ اب گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. باقاعدہ اس پر تنقید ہو رہی ہے. ایک جماعت ہے کہاں مرتا لوگ اپنے گھر کے فتوے لاتے ہیں. علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، علماء دین کے چوکیدار ہیں. یہ اپنے جیب سے، اپنی اشتہار سے، اپنے من سے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں. ہم لوگوں کو بھی اللہ کا خوف ہے. اہل علم کو میں تو اپنے آپ کو اس میں شمار نہیں کروں گا، لیکن جو علماء لکھ رہے ہیں کتابیں، جو کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. جیسے تم کو اللہ کا خوف ہے، ان کو اس سے زیادہ اللہ کا خوف ہے. ان کے سامنے قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو باتیں شریعت میں نہیں ہیں اپنی طرف سے منسوخ کر کے شریعت کا نام لے کر کہیں گے، ان پر کتنی خطرناک پکڑ ان کی ہوگی. دین کے نام پر غلط بات پہنچانا قوم کو، یہ جتنا بڑا جرم ہے وہ آپ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں. اس لیے ان کو بھی معلوم ہے کہ کیا بات کہنی ہے کیا نہیں. میرے بھائیوں یہ سازش ہے دشمنان دین کی. نائٹ کرکٹ کا راؤنڈ کا آیوجن کرنا، پوری رات مسلمان نوجوان اس میں کھیلتے رہے اور فجر کی نماز میں پھر ظاہر ہے کہ بالکل نہیں ہو سکتا. ہم 10, 12, 11 بجے تک بھی اگر کسی وجہ سے جاگ میں 1 گھنٹہ کسی وجہ سے تو ہمارے فجر میں اٹھنا دشوار ہو جاتا ہے. تو لغو الحدیث ہے یہ لغو، اس زمانے کا لغو الحدیث ہے. نظر بن حارث اگر گاندھی اور ڈانسر لے کر آیا تھا، لوگوں کو اس طرف بھجاتا تھا اور لوگوں کو رات کو سے شریک کرتا تھا. کرکٹ کا آیوجن نائٹ میں یا کوئی بھی ایسا گیم اس طرح کا اس کو انعقاد کرنا اجتماعی طور پر کہ جس کی وجہ سے دین کے فرائض سے عام سوسائٹی میں غفلت پیدا ہونے لگے، یہ لغو الحدیث ہے اس زمانے میں. ایسا کرنے والے اس زمانے کے نظر ابن حارث کے ماننے والے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس میں سماج میں کتنی خرابیاں پیدا کی. اس کی وجہ سے جو خرابیاں آ رہی ہے اور جو تنزلی آ رہی ہے، یہ ہمارا دشمن ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ان کو اسی طرح کھیلنے میں لگو رہی ہے. کھیل کود شریعت میں ممنوع نہیں ہے، ورزش ممنوع نہیں ہے. ہماری شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، شروع میں تو مدینہ منورہ آنے کے بعد مسلسل جنگوں میں رہے، بدر، احد، خندق، مسلسل جنگ کرتی رہی. لیکن پھر غزوہ خندق کے بعد دشمن کا زور ٹوٹ گیا اور کفار ختم ہو گئے، ان کی طاقت ٹوٹ گئی. اللہ کے رسول
رسول نے فرمایا اب وہ کبھی ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے مکے سے لوٹ کر، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اس کے بعد تھوڑا سکون کا زمانہ آیا، فتوحات بھی شروع ہوئی، غنیمت آنی شروع ہوئی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ لوگوں میں خوشحالی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صحابہ کو کہ دیکھو یہ فرصت کے اوقات ہے، اس نے تیر اندازی کی مشق کرنا، گور انداز گھوڑے کی گھوڑے کے دوران کی ریس کی مشق کرنا، اپنے آپ کو ہمیشہ گرم رکھنا، یہ جنگی مشق کرنا، تیر اندازی اور مشاق کرنا، اس کی کوشش کرتے رہنا، اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو اس پر تیار رکھنا، آئندہ جہاد میں یہ چیز کام آ سکتی ہے۔ تو لہو نہیں، کھیل کود تو وہ مقصود ہوتا ہے جو ہماری جسمانی صحت کے لیے مفید ہو، ہماری روحانی صحت کے لیے مفید ہو۔ جسم اللہ نے دیا ہے اس کا مینٹین کرنا شریعت کا حکم ہے، اس کے شریعت اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ورزش کر رہے ہیں، اپنا مینٹین کر رہے ہیں، خوراک اور ورزش اور اس کے لیے باقاعدہ ہم اپنا ٹرینر بلا رہے ہیں، اس کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس نیت سے کر رہے ہیں ٹرینر کی فیس کہ یہ ہم جس میں تندرست رکھیں گے، طاقت رہے گی اور اللہ کے راستے میں جو مشقت آئے گی اور جہاد کرنے کا موقع آیا تو ہم اس کا یہ پیسہ انشاءاللہ ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن کھیل کود کی ایک حد ہوتی ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اور مقصد زندگی یہ کھیل کود نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد کھیل کود نہیں ہے، یہ تو ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ٹیمپرری چیز ہے۔ 24 گھنٹے میں آدمی 8 گھنٹہ 1 گھنٹہ، اور وہ ایک خارجی چیز انفرادی چیزیں شاید آدمی کسی طریقے سے کوئی شکل بنا لے اور اپنا جو مینٹین کرے، اپنی ورزش پیدا کر لے، اس کو جتنی انٹرسٹ ہو، لیکن باقاعدہ اس کو اجتماعی شکل اور اس کو ایک پورا شعبہ بنانا اور باقاعدہ کلب اور یہ جس میں اس طرح کی باتیں اور پھر اس طرح کی، یہ پورا یہ ایک ایسی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت منکر لگے گی لوگوں کو، ناپسند ہوگی، ٹھیک ایسی بات کریں، لیکن ہے یہ حقیقت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دین سے اور دین کے کاموں سے، مسجد سے اور مسجد کی حاضری سے غفلت میں ڈالنے کے لیے ایک خوبصورت انداز میں سیدھا ہم کہیں کہ مسجد اذان ہونے کے بعد کہ آؤ تو وہاں ذرا شو ہو رہا ہے، آ جاؤ مسجد میں مت جاؤ، تو نہیں آئے گا کوئی مسجد میں جانے شروع، لیکن رات میں اس کو مجبور کر دیا ایسے تماشوں میں۔ خود کا خود جب تھکیں گے اور فجر سے پہلے سوئیں گے 4 بجے تو پھر فجر کی نماز نہیں ہو جائے گی، دل ارادہ ایسا ہوگا۔ ابھی واقعہ پچھلے ہفتے کا ہے، یہ نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آپس میں جھگڑا ہوا اور مسلم نوجوان کا قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا۔ تب بدلا ہی ہو گیا، تیسری بری موت کہلائی گئی، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ آنند کے قریب چکودرا میں کھیلنے کے لیے تماشا بھی بن کر گیا ہو کہ کھیلنے کے لیے گیا ہو اور اس راستے میں موت آ جائے، کھیل غفلت والے کام میں آدمی مجبور ہو اور غفلت کی حالت میں موت آ جائے، یہ کتنی منحوس بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حسن خاتمہ کی دعا فرمائی ہے اور امت کو ترغیب دی ہے، اور اصل خاتمے کا اعتبار ہے۔ آدمی جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اس کا برزخ کا معاملہ ہوگا اور اسی حال میں قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے حسن خاتمہ کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ سے ہمیشہ مانگے مسلمان کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اس حال میں میری موت آئے کہ تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں۔ کیا اس حال میں جب اللہ کی نافرمانی والے کام میں مشغول ہوگا رب اس سے راضی ہوگا؟ اس حال میں بولے گا اللہ کی ناراضگی کی حالت میں۔ یہ بڑا منکر ہے جو ہماری سوسائٹی میں اب کئی سالوں سے شروع ہوا ہے، اور مسلم اور اچھے سماج کے وزیر قسم کے لوگ اس کی لیڈرشپ کرتے ہیں، اس کا سنچالن کرتے ہیں۔ ایسے طاقتور لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اعتبار سے کہ جو دوسرے مسلمان ہیں جو گاؤں کے ہیں اور جو اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ان کی کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ بہت خطرناک حدیث ہے، میں آپ کو سناؤں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستحقوا بحقها۔ قالوا يا رسول الله وما الاستحقاق بحقها؟ قال يظهر العمل بمعاصي الله فلا تنكروا ولا تغيروا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ پڑھنے والوں کو، جو لوگ لا الہ اللہ کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہہ رہے ہیں، ظاہر لا الہ پڑھنے والا مومن ہوتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، ان کے لیے حضور فرماتے ہیں مومن ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنے پڑھنے والے ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا رہے گا،
اور ان سے اللہ کے عذاب اور اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو اس سماج سے مسلمانوں کی اس بستی سے اللہ کے عذاب کو دور کرتا رہے گا. یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنے پڑھنے والوں سے دور کرے گا عذاب الہی کو, مصیبتوں کو دور کرے گا اور ان کے لیے دینی دنیا میں دین اور دنیا دونوں میں فائدہ مند رہے گا اور اللہ کے عذاب کو روکتا رہے گا جب تک کہ وہ اس کلمے کے حق کے ساتھ استخفاف کا معاملہ نہ کرے, حقارت کا معاملہ نہ کرے, اس کی بے پرواہی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے حق کے ساتھ استخفاف اور اس کی تحقیر کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ کہنا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا, پھر لا الہ الا اللہ کی تحقیر اور تخصیص کیا ہوگی؟ کہا اس کے سامنے سوسائٹی میں ایسے اللہ کی معافی کے کام کھلے عام ہو رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہو, شادیاں خلاف سنت ہو رہی ہے اور ایسے جو گانوں کے تماشے ہو رہے ہیں, ایسے اللہ سے دور کرنے والے, مسجد سے غفلت میں ڈالنے والے ایسے کام سماج میں ہو رہے ہو, انفراد اجتماعی اللہ کی معافی پر عمل عام ہو رہا ہو, سنا تم کر اولا تو کریے اور کوئی نہ ہو اس میں ایسا جو اس کو بدلنے کے لیے کھڑا ہو جائے, اس پر نصیب کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے کہ نہیں یہ غلط ہے, ہم اپنی بستی میں ایسا نہیں ہونے دیں گے, یہ ہمارے سماج کے خلاف ہے, ہمارے اسلام کے خلاف ہے, ہم ایسا نہیں کر سکتے. کسی کو ایسی توفیق نہ ہو, اللہ کے معافی کا ظہور عام ہونے لگے اور اس کے بدلنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو, کوئی کسی کے دل میں ایسی غیرت پیدا نہ ہو کہ ہم اس پر بولیں کہ یہ رانگ ہو رہا, یہ شریعت کے خلاف ہو رہا, ہم اپنی نسلوں کے لیے ایسا کیسے کر سکتے ہیں, ایسا نہ ہونے لگے. کافی اللہ کے عذاب سے یہ کلمہ نہیں روکے گا, اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتا, اس لیے انہوں نے خود اپنے لیے ان چیزوں کو حلال کر دیا. دیکھو اذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم, عجیب و غریب حدیثیں ہیں جو محدثین نے نقل کی ہے, اسی زمانے کے لوگوں نے نقل کی ہے. حضور فرماتے ہیں اے لوگوں, اے مسلمانوں, تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں باقی ہو جائیں گی, سرکش ہو جائیں گی, تمہارے نوجوان اس کو فضول میں مبتلا ہو جائیں گے. یہی زمانہ ہے. عورتیں جس کو بھی کہا جائے کہ تمہارے گھر میں شادی اس طرح نہ کرو اور خلاف سنت نہ ہو, اللہ کے محارم سے رکو, ایسی شادی عورتیں نہیں مانتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری عورتیں باقی ہو جائیں گی, تمہارے نوجوان اس کو فضول میں مبتلا ہو جائیں گے, تو تمہارا کیا حال ہوگا اس کا. صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. عورتیں بات نہ مانے دین کے بارے میں, ہمارے دین کے بارے میں بہت, عورت ہماری ماتحت, ہماری بیوی, ہمارے بچے ہماری بات نہ مانے, دین کے سلسلے میں نہیں مانیں گے, ان کو یقین نہیں ہو سکتا کہ ایسا کوئی ہو سکتا ہے. نوجوان آپ اس کو فضول کرنے لگے, کیسا ہو سکتا ہے باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا فجر کی نماز نہ پڑھے اور باپ دیکھ رہا ہو کہ بستر میں سوتے ہو, وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا. ایسا ہوگا ہاں, وہ اشد اس سے زیادہ خطرناک صورت حال آئے گی. کیا ہوگی؟ لم تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنکر. کیا حال ہوگا جب تم اچھی بات کا حکم بھی نہیں دو گے اور بری بات سے روکنا بھی چھوڑ دو گے. ایسا بھی ہوگا, ایسا ہوگا اور اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. عزیز ہے کیا ہوگا جب تم اذا رأيتم المعروف منکرا ورأيتم المنکر معروفا, کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ منکر گناہ کے کام کو تم اچھا سمجھنے لگو گے اور برائی کا حکم اور برائی بات کے بتلانے والا ہوگا اس کو تم منکر اور برا سمجھو گے. یعنی اچھی بات بتلائی جائے تو لوگوں کو بری محسوس ہوگی اور برائیاں جو ہو رہی ہیں وہ لوگوں کو اچھی معلوم ہوگی. اس میں کیا ہے امام معذور بہت آسانی سے بول دیتے ہیں. ہمارے لوگ کوئی دینی مسئلہ کو چرچا میں لایا جاتا ہے, امام معذور یہ حدیث ہے کہ تم منکر کو معروف سمجھو گے اور معروف کو منکر سمجھنے لگو گے. اور اس سے آگے انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی منظر ہوگا اور یہ بھی پیش آئے گا کہ تم برائی کا حکم لوگوں کو دینا شروع کرو گے اور معروف سے روکنے کی کوشش کرو گے. آج وہ زمانہ بھی اب شروع ہو رہا ہے کہ اچھائی کو روکنے کے لیے مستقل لوگ ہوتے ہیں, بھگڑے ہو جاتے ہیں, نہیں ہونے دیں گے. ایسا گاؤں میں, سوسائٹی میں, سماج میں کوئی اچھا کام کوئی کر رہا ہو تو 4 آدمی اس کے مخالف کرو جائیں گے, اندر اندر سازش کریں گے. اس کی طرف سے کام نہیں ہونے دیں گے. جس کی طرف سے جو بھلائی وجود میں آ رہی ہے بھلائی وجود میں آنے دی جائے. یہ سب باتیں ہیں جو حضور فرما کر لیں. میرے بھائیوں ہمیں احتساب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کی, ہماری ایمان و اسلام کی, ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا ہے. ایام دن بدن ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ اس میں اور بڑھتے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں ہم